السلام علیکم جی. آج 10 مئی ہے اور ایک تاریخ ہے 9 مئی اور 9 مئی 2023 جو کہ تھی وہ تو ایسے گھنونے ایسے خوفناک قسم کے اپنے نشانات چھوڑ کے گئی ہے کہ اس کا خمیازہ ہم ابھی اس 9 مئی تک بھی بھگت رہے تھے، بلکہ خمیازہ کا بھگتنا تھا. انصاف کی ہی تلاش ہو رہی ہے. فوجیوں کے اوپر جو حملے کیے گئے وہ انصاف کے متلاشی ہیں، آرمی چیف انصاف کے متلاشی ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر انصاف کے متلاشی ہیں. وہ سارے فوجی جن کے اوپر 9 مئی کو حملہ کیا گیا، یعنی جو جی ایچ کیو میں کام کر رہے تھے، جو میاں والی کی ایئر بیس میں موجود تھے، بھائی ڈیوٹیاں تو لگی ہوئی تھیں نا. یہ لاہور کا جو کور کمانڈر کا گھر ہے جو کہ جناح ہاؤس ہے، وہاں پر بھی تو ڈیوٹی پر فوجی تعینات تھے نا. اب پی ٹی آئی والے اس کے اوپر یہ بولتے ہیں کہ جی وہ تعینات تھے، انہوں نے ہمارے پہ فائر کیوں نہیں کیا، انہوں نے اسٹریٹ فائر کیوں نہیں کیا، وہ انہوں نے کیوں نہیں روکا. تو وہ کیسے آپ کے اوپر اسٹریٹ فائر کرتے؟ آپ نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا پی ٹی آئی والوں نے، اور انہوں نے دیکھا کہ جی اچھا جی اگر فوج نہیں روک رہی ہے تو ٹھیک ہے جی اندر کرو. فوج کیسے کر سکتی ہے یہ؟ آرمی چیف نے، یہ میں آپ کو بڑی وثوق سے خبر دے رہی ہوں کہ آرمی چیف نے اس ٹائم پر 9 مئی 2023 میں جب ان کے خلاف سازش کی گئی تو یہ آرمی چیف ملک میں نہیں تھے، ان کا باہر سے آرڈر آیا، باہر سے ان کا آرڈر تھا کہ بھئی میرے بندوں پر، میرے پاکستانیوں پر گولی مت چلانا. اور ان ریٹرن جو یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں انہوں نے 9 مئی 2023 کو کیا کیا. خیر جی پھر اس کے بعد 9 مئی 2024 آئی، اس کے اوپر بھی سب ایکچولی رو ہی رہے ہیں بھائی. جو 2023 کو ہوا 9 مئی کو وہ ٹھیک نہیں ہوا، اور وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا. اور کیونکہ اس کی مذمت اور مرمت اس طریقے سے نہیں کی گئی، تو جب مرمت ہی نہیں کی جائے گی تو چیزیں ٹھیک کیسے ہوں گی؟ مرمت کرنا تو بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کی مرمت نہیں ہوئی. لیکن جو کل 9 مئی 2024 تھی، اس پر جو سب کچھ ہوا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک تو آرمی چیف نے بہت سخت اور تگڑی قسم کی کڑی وارننگ اور سخت زبان کا استعمال کیا، اور لاہور میں تھے وہ. انہوں نے لاہور گارزن میں ایک تقریب سے خطاب بھی کیا، افتتاح بھی کیا انہوں نے ایک لائبریری کا، اور میسج تگڑا دیا. اور یہ میسج انہی کے لیے تھا. بتاتی ہوں میں آپ کو سب کچھ، پلس میرا ایک اپنا ایک پرسنل انالیسس بھی ہے آرمی چیف صاحب کی ان باتوں کے حوالے سے. وہ میں آپ کو بالکل بتاؤں گی جب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایکچولی آرمی چیف صاحب نے 9 مئی کو کیا کہا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے. دوسرا، علی امین گنڈا پور نے بھی تقریب سے خطاب کیا. وہ تقریب کیا تھی؟ وہ جلسہ تھا جو خیبر پختونخوا میں انہوں نے کیا، 9 مئی کے حوالے سے کیا. وہ الگ ان کی ایک الگ ہی انہوں نے ایک لوچ فرائی کی ہوئی، ان کی الگ ہی ڈیری انٹ کی مسجد ہے کہ جی ہم ایک احتجاجی جلسہ کر رہے ہیں، جی ہم سراپا احتجاج ہیں کیونکہ جی ہمارے خلاف برا ہوا ہے، ہمارے خلاف غلط ہوا ہے، یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے، تو جی اس کے لیے خیبر پختونخوا کے تو وہاں پر انہوں نے اچھے خاصے بندے اکٹھے کر لیے تھے. پتا کے پی کے میں تو انہوں نے کرنے تھے بندے اچھے اکٹھے کر لیے. لیکن جو اچھی بات تو گنڈا پور صاحب سے تو ایکسپیکٹ کی ہی نہیں جا سکتی نا، جس کا نام ہی گنڈا پور ہو، ان سے تو گند ہی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. تو گند انہوں نے بولا اپنی زبان سے، اور ایسا گند بولا کہ اپنی اوقات سے کچھ زیادہ بول گئے، اپنے قد سے بہت زیادہ بول گئے. اور اتنا زیادہ بول گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا جدو ہنر نے چھڑی تلے آنا ہے تو پھر ان کی چیخیں نکلنی ہیں. چھڑی سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو حلال کر دے گا، مطلب محاورہ، مطلب میں نے ایسے بولا ہے سمبولیکلی کہ جب انہوں نے پریشر کے انڈر آنا ہے نا تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا. تو ان باتوں کا ہم آغاز کر لیتے ہیں. اور سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں پر ایک طرف یہ حالات چل رہے ہیں وہاں پر پی ٹی آئی والے ایک نئی چیز لے کر کے آئے ہیں، اور جو نیا منجن جو مارکیٹ میں لے کر آئے ہیں وہ یہ لے کر آئے ہیں جی عمران خان رہا ہو رہے ہیں اور بشرا بی بی بنیں گی وزیر اعظم. سوچے ذرا، مطلب سوچے، یہ ایک خواب تو ہو سکتا ہے، اور ایسا خواب جو کہ پورا تو خیر کبھی نہیں ہوگا، لیکن اس کا کوئی چانس کوئی ہوتا نا کہ دور دور تک پورا ہونے کا چانس، وہ بھی نہیں ہے. تو یہ صرف ایک وہ خواب ہی ہے. وہ کیا کہتے ہیں، بلڈنگ کیسل ان دا ایئر، شیخ چلی کے خواب، بس اسی قسم کی باتیں ہیں. اب پی ٹی آئی والے جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ ان کے جو کچھ لیڈرز ہیں جیسے لطیف کھوسا ہے، جیسے آپ یہ کہیں عمر ایوب ہیں، جیسے یہ کیسر صاحب ہیں، اسد کیسر، اور گنڈا پور ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے جو اس طرح کی باتیں کی ہیں نا ان ریٹرن، یہ گوہر خان نے آرمی چیف کو کہ جی آپ ہم سے معافی مانگے،
آپ کون ہوتے؟ بلکہ آپ تو چھوڑیں، سیدھا سیدھا ڈی جی آئی کو آئی ایس پی آر کو ڈی جی آئی ایس پی آر کو انہوں نے بولا کہ بھائی آپ کو بیماری ہے، آپ کا بائی پولر ہیں آپ، اور آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہوتے. جو جس طرح کی انہوں نے باتیں کی نا، اس کو دیکھ کے پی ٹی آئی والے، ان کے جو فالوورز ہیں وہ اتنے چوڑ ہو گئے کہ ان کو اب یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے فوج کو بالکل بیک فٹ پہ کر دیا، اور اب عمران خان جو ہے وہ جیل سے باہر آئیں گے اور عمران خان وزیر اعظم بنیں گے ان یور ڈریمز، یعنی آپ کے خوابوں میں. یہ صرف ایک خواب ہے، اس منجن کو نہیں آپ نے خریدنا. پھر جی کچھ پی ٹی آئی والے وہ کہتے ہیں کہ بس اب بھی عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بشرا بی بی کو وزیر اعظم بنانے والے. کیوں؟ کیونکہ بشرا بی بی اڈیالہ میں چلی گئی ہے نا، تو ان کو لگ رہا ہے کہ جو چنی چنی چھوٹی چھوٹی جو ان کی جیت ہو رہی ہے اس سے ان کے لیے کوئی راہ ہموار ہو رہی ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا، یہ بالکل نہیں ہو رہا. لیکن یہ جو پی ٹی آئی والوں نے کل سے یہ نیا ایک منجن بیچنا شروع کیا ہے کہ عمران خان رہا ہو گئے اور بشرا بی بی وزیر اعظم بنیں گی، یہ سوال ہی، یہ جھوٹ ہے، فالس نیریٹو ہے. یہ ہے اصل میں فالس فلیگ آپریشن، کہ جو عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے جھوٹ بولا جا رہا ہے. آرمی چیف کی بات پر آ جائیں. آرمی چیف صاحب نے کل جب خطاب کیا اپنا لاہور گارزن میں، تو انہوں نے اس خطاب کے اندر کوئی لگی لپٹی نہیں چھوڑی. پہلے تو ڈی جی آئی ایس پی آر بالکل سیدھا ہوئے نا پریس کانفرنس کے اندر، وہ بالکل سیدھا ہوئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اعلامیہ بھی جاری کیا. اور اعلامیہ کے اندر یہی تھا کہ 9 مئی اور ان کے سہولت کاروں سے کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. تو میرا نہیں خیال کہ مجھے نام لینے کی ضرورت ہے، میرا نہیں خیال کہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے بارے میں کہہ رہے تھے، اس لیڈر کے بارے میں کہہ رہے تھے، اس پولیٹیشین کے بارے میں کہہ رہے تھے، اس پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں کہہ رہے تھے. یہ تو کوئی اندھا بھی کہے گا کہ ہمیں کہہ رہے تھے، کیونکہ وہ جو شخص ہے نا اس کو پتا ہے کہ یہ چارج شیٹ کن کے خلاف ہے. 9 مئی پی ٹی آئی والوں کے خلاف ہے. آرمی چیف نے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے باتیں کی ہیں. جب انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ جو دشمن ہیں وہ ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہے ہیں. اب یہ بہت سخت لفظ ہے، وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ڈیجیٹل ٹیررزم یعنی سوشل میڈیا، ڈیجیٹل جو ورلڈ ہے اس کے اندر ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی، کاف لیگ، جتنی بھی پارٹیاں آپ لگا لیں، باپ لگا لیں، ماں لگا لیں، کوئی بھی لگا لیں پارٹی آپ، وہ ساری پارٹیز اس پارٹی سے کوسوں دور ہے ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پہ. کیونکہ جو پی ٹی آئی جس عروج اور جس مقام پر ہے نا سوشل میڈیا پہ، اس میں باقی پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں، اور وہ اس بارے میں سوچ بھی نہیں رہی ہیں کہ ہم نے اس کا کچھ کرنا ہے. لیکن آرمی چیف نے نبض پکڑ لیے، اور آرمی چیف نے جس نبض کے اوپر ہاتھ رکھا ہے اس کا نام انہوں نے ڈیجیٹل ٹیررزم دیا ہے. اور یہ نبض ڈائریکٹ پی ٹی آئی کے دل تک جاتی ہے. تو بھائی اب اس حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے، ڈیجیٹل ٹیررزم کے حوالے سے، بڑا سخت لفظ ہے سمجھنے والوں کے لیے یہ، اس حوالے سے بہت سنگین قسم کے اور سخت قسم کے ٹھوس اقدامات آپ کو آنے والے وقتوں میں ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. اور پھر آپ نے ان کی چیخیں دیکھنی ہے، پھر دیکھنا انہوں نے، اور ان کے جتنے بھی سپورٹر، جرنلسٹ، اینکرز، رپورٹرز، اینالسٹ، ان سب نے پھر چیخیں مارنی ہے، چھتوں کو جا کے لگنا ہے کہ اوہ ہوئے 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 آرمی چیف نے جمہوریت پر حملہ کر دیا. آرمی چیف نے جو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا وہ آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں کیا. تو بھائی جو پی ٹی آئی نے کیا ہے فوج کے ساتھ، ویسا بھی تو کسی پولیٹیکل پارٹی نے فوج کے ساتھ نہیں کیا نا. کس نے یہ جرت کی ہے؟ کس نے یہ دغا بازی کی ہے؟ کس نے یہ تھریٹس دی ہیں؟ آرمی چیف نے کیٹیگوریکلی کہا کہ بھائی کوئی معافی نہیں، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا جو کہ گناہگار ہیں، جو کہ قصوروار ہیں، اور وہ بیچارے ہونے کے بھیس میں، معصوم بننے کے بھیس میں جو ہے اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں. یہ بڑا ایک اسٹرکٹ میسج تھا. آرمی چیف نے سخت زبان کا جو استعمال کیا ہے ان لوگوں کے خلاف، یہ آنے والے دنوں کے اندر نا ان کو پتہ چلے گا. علی امین گنڈا پور صاحب کو کوئی اثر نہیں ہوا. بھائی ظاہر بتا اگر عمران خان کو اثر نہیں ہونا تو باقیوں کو کیا ہونا ہے. اور ویسے بھی میں تو خیر یہ کہوں گی آرمی چیف صاحب کے حوالے سے، میرا اپنا پرسنل انالیسس بھی ہے، اور کیا پتا کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ان کو کچھ یہ پیغام بھی پہنچ جائے، کیا پتا ان تک یہ بات بھی پہنچ جائے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آرمی چیف ہے نا جنرل عاصم منیر، یہ کیونکہ ظاہر پتہ ایک الگ انسان ہے، پرسنالٹی کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ پرسنالٹیز آپ کی کیسی ہیں، اور اس سے پھر آپ کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس کے اوپر بھی امپیکٹ ہوتا ہے. تو جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس معاملے میں نا کافی سافٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو، اگر میں
جنرل باجوہ سے کروں یا اگر میں پچھلے جنرل فیض حمید سے کروں یا مطلب میں اگر اس لیول کے آرمی آفیسرز کے ساتھ ان کا مقابلہ کروں تو جنرل عاصم منیر جو ہے مجھے لگتا ہے بڑے ہی کوئی سافٹ اور بہت ہی خدا طرز قسم کے انسان ہیں، کیونکہ ان کے ابھی تک اقدامات سے مجھے یہی لگ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح جو 9 مئی والے ہیں نا وہ پچھتاوا کر کے سدھر جائے، مطلب ان پہ ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آرمی چیف صاحب ابھی بھی ان کو ایک سپورٹ ایک اس طرح کی دینا چاہتے ہیں کہ یار ہے تو پاکستانی نا، ہے تو پاکستانی، چلو یار ایک موقع اور دے دو، چلو اب ایک وارننگ دے کر کے دیکھو اب سدھر جائیں گے، اب ایک وارننگ دے کر کے دیکھو اب سدھر جائیں گے، اب ایک۔ لیکن میں جو میسج آرمی چیف صاحب کو دینا چاہتی ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سدھرنے والے ہیں۔ وہ اکثر ایک مثال بولی جاتی ہے، ہوتی تو اچھی نہیں ہے لیکن میں پھر بھی بولوں گی کیونکہ اب مجھے لگتا ہے اب اس کا وقت آ گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اب مجھے اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے۔ کتے کہ تم کبھی سیدھی نہیں ہوتی، جو لاتوں کے بھوت ہے نا وہ باتوں سے نہیں مانتے ہیں۔ یہ میں سمجھتی ہوں کہ جو آرمی چیف صاحب نے غلط فہمی یا آپ کہہ لیں کہ درد ہے ان کے دل میں، یا وہ ذرا یہ سوچتے ہیں کہ جی پاکستان کی عوام ہے ہم کیوں ان کے اوپر اس طرح کا اٹیک کریں یا اس طرح کا کریک ڈاؤن کریں، مت سوچیں یہ، کیونکہ میں نے کہا نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ جب تک ان کو پڑے گی نہیں نا، جب تک ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اب جیسے علی امین گنڈا پور ہیں، علی امین گنڈا پور کو پشاور کے کور کمانڈر نے افطاری پہ بلا لی، 2 ملاقاتیں ہو گئی بھائی، 2 ملاقاتیں ہوئیں، افطاریاں کی گئیں، دہی بڑے پکوڑے سموسے کھائے گئے، جب سب کچھ کھا بھی لیا گیا ہے اور پھر جی سیم پیج وہ سب کچھ کر کے بھی تو مجھے بتائیں کہ جو 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے اپنا ایک احتجاجی جلسہ خیبر پختونخوا میں کیا، علی امین گنڈا پور کو کیا ضرورت تھی اس کی لچ فرائی کرنے کی، جو دھمکیاں لگا رہے ہیں بھائی، پہلے آپ فوجیوں پر اٹیک کرتے ہیں اور پھر آپ فوج کے اوپر دھمکیاں لگاتے ہیں۔ اچھا یہ لائٹ نا اگر آپ کو تھوڑی سی چینج ہوتی ہوئی نظر آئی ہے نا تو پتہ کیا ہوا ہے، یہ ابھی یہاں پہ لائٹ چلی گئی اور اب میں یو پی ایس کی لائٹ کے اندر جو ہے یہ صرف میں جو یہ ویڈیو کر رہی ہوں بس، اب میں نے کہا تھوڑی سی بات اور رہ گئی ہے تو میں اس کو مکمل کر لوں بجائے اس کے کہ میں اس ویڈیو کو روکوں، تسلسل پھر ایک آپ کا ٹوٹ جاتا ہے۔ جو گنڈا پور ہیں وہ انہوں نے کہا کہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر آپ کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، جلسے میں کھڑے ہو کے آپ کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، سیاسی باتیں۔ او بھائی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ حملہ فوج پر کریں گے، آپ آرمی چیف کو ہٹانے کے لیے 9 مئی 2023 کرتے ہیں، آپ فوج پر اٹیک کرتے ہیں، فوجی تنصیبات پر اٹیک کرتے ہیں، تو جواب اس کا کون دے گا؟ آپ کو بینر سلیم اس کا جواب دے گی؟ اس کا جواب آپ کو کون دے گا؟ اس کا جواب آپ کو فوج ہی دے گی نا۔ میں تو بلکہ یہ کہہ رہی ہوں کہ اتنی دیر سے کیوں جواب دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جی وہ کہتے ہیں کہ جی حافظ صاحب کہہ کے حافظ صاحب کو پکارا ہے انہوں نے بھرے جلسے میں، اور ڈائریکٹ میں اس لیے کہہ رہی ہوں نا اپنی قد اپنی اوقات سے کہیں زیادہ بول گئے ہیں۔ بھائی آپ ہیں کون؟ 9 مئی کرنے والے لوگ ہیں۔ میں صرف آپ کو ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو نہیں دیکھتی، میں تو آپ کو تصور ہی نہیں کر پا رہی، میں آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہی ہوں کہ آپ چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے۔ میرے تو دماغ سے یہ 9 مئی کے اندر آپ لوگوں کی گئی گھٹیا حرکتیں نہیں نکلتی، میں آپ کو کیسے ایکسیپٹ کروں کہ آپ چیف منسٹر ہیں؟ ٹھیک ہے جی خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ووٹ کیا ہے، وہ جانے انہوں نے ایسے لوگوں کو ہی ووٹ کیا ہوگا، وہ جانے اور بس پھر ان کی کارستانیاں جانے۔ تو بھئی وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم غلط ہے تو ہم معافی مانگیں گے، اور اگر ہم غلط نہ ہوئے تو حافظ صاحب آپ معافی مانگے، میرا گنہگار جو ہوگا اس کا کون سوال جواب کرے گا اس سے؟ یہ پوچھ رہے ہیں علی امین گنڈا پور، اپنی اوقات سے بڑھ کر یہ پوچھ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، نہ کسی سے پوچھا نہ کچھ کیا۔ علی امین گنڈا پور سے میں کہوں گی جا کے پہلے خان سے پوچھیں کہ عام معافی کی اناؤنسمنٹ کرنی ہے۔ معافی بائی فٹ، مطلب آکڑ چیک کریں، معافی کہہ رہے ہیں، معافی یہ عام معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ کس کے لیے عام معافی؟ فوجیوں کے لیے عام معافی۔ اللہ بھائی یہ کون ہے کون یہ لوگ؟ اتنی زیادہ اپنی اوقات سے بڑی باتیں۔ اور پھر طوفان بدتمیزی کا یہ عالم ہے کہ ظاہر ہے گنڈا پور صاحب خطاب کر رہے ہوں، خیبر پختونخوا کے اندر ہو جلسہ ان لوگ کا اور لوگ ہوں، اور آگے سے ڈیزل کے نعرے نہ لگے، تو ان کو پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں ابھی وہ جہاز ہے عمران خان کا، وہ ابھی ٹیک آف نہیں کیا کیونکہ وہ ابھی جیل کے اندر ہے، جب ٹیک آف کرے گا نا تو تب ڈیزل کی آوازیں لگا لینا۔ مطلب کہ یہ جو مولانا صاحب کو دھمکیاں لگائی ہیں نا، اور مولانا صاحب کو جو تڑیاں لگائی ہیں اور مولانا صاحب کی جو باتیں کی ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ان کے حالات بہتر ہوں گے یہ مولانا صاحب کی پھر لان تان کریں گے۔ مولانا کی تو جو کریں گے سو کریں گے۔ دھمکیوں سے مجھے ایک بڑا ایلیمنٹ یاد آیا کہ انہوں نے فوجیوں کے خاندانوں کو دھمکیاں لگائی ہیں، ان کے بچوں کو، ان کے فیملی ممبرز کو دھمکیاں لگائی ہیں۔ سو میں تو کہتی ہوں یہ تو ٹو مچ ہی ہو گیا ہے۔
یہ مجھے لگتا ہے یہ بات اس نہج تک جاری ہے کہ جب فوج نے ان پر ہاتھ ڈالنا ہے نا تو پھر کوئی بھی نہیں کہے گا، پھر کوئی بھی نہیں. شاید اگر پہلے بات ہوتی تو شاید پھر بھی ہم جیسے لوگ آگے آ جاتے کہ یار نہیں یار کوئی بیچ کا راستہ نکال لو، کچھ دیکھ لو یار، یہ ایسے نہ کرو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی باتوں سے، ان کی لولویں جو چل رہی ہیں نا، اور ان کی جو زبانیں چل رہی ہیں، اور جو مفتے کا یہ جو اوقات سے باہر ہوئے ہیں، ان کو پھر جب اوقات میں لانا ہے نا تو پھر کسی نے ان کے اوپر آواز نہیں اٹھانی ان کے حق میں کہ یار جانے دیں، کچھ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. کیونکہ وہ تو پھر بار بار کہیں گے کہ آرمی چیف سے لے کر ڈی جی آئے، ڈی جی سی، ہر ایک نے ان کو اتنے موقع دیے لیکن پھر بھی یہ نہیں سدھرے. تو یہ تمام تر جو ہے جمع خرچ ہے 9 مئی 2023 اور 9 مئی 2024 کا. ابھی کے لیے اتنا ہی. لائک کریں، سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.